عزیز طلبہ، آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نثر سے سبق نمبر 7 دیوارِ چین کے سائے میں اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس سبق کے 3 حصے جو ہے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آج جو ہے میں اس کا 4تھ پارٹ یعنی کہ چوتھا حصہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ باب یعنی کہ پارٹ 3 میں ہم نے دیکھا تھا قلعے کے گرد ایک زبردست فصیل ہے اور اس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد یک کے بعد دیگرے 16 علیشان محلات ہیں، یہاں تک کہ ہم پارٹ 3 میں یعنی کہ تیسرے باب میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کی درس کتاب میں پیج نمبر 49 کے اوپر میں توجہ مرکوز کر دیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لیکچر دیکھتے وقت آپ جو ہے اردو کی درسی کتاب کو ساتھ میں رکھا کریں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھنے میں آسانی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پینسل رکھا کریں جس سے آپ بوقت ضرورت مشکل جو لفظ ہیں اس کے معنی وہاں پر میں لکھ سکیں، اور جو مفہوم اور اصطلاحات ہے اس کو بھی بخوبی سمجھ لیا کریں۔ بہرحال وقت ضائع نہ کرتے ہوئے پیج نمبر 49 پر آ جائیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سبق۔ ہر محل کے مرکزی حصے میں زمین سے تقریباً 2 منزلہ کے برابر کرسی دے کر ایک پرشکوہ اور خوبصورت ہال صنوبر کی لکڑی سے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ سب کا کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر میں شہر ممنوعہ کے جو ہے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ گزشتہ باب میں ہم نے شہر ممنوعہ کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو میں اس کا جو ہے اس کے تیسرے باب کا لنک جو ہے آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ حضرات وہاں سے بھی اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم نے 2-3 بابوں کا جو ہے مطالعہ کیا ہے۔ اس کا ہر باب میں مختلف ایک جو سمجھ لیں آپ ایک صفحے کا میں نے ویڈیو بنایا ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ ہر محل کے مرکزی حصے میں زمین سے تقریباً 2 منزل، زمین سے تقریباً 2 منزل، آپ اس کو آج کی زبان میں یوں سمجھے 2 فلور کے برابر کرسی دے کر ایک پرشکوہ اور خوبصورت ہال صنوبر کی لکڑی سے بنایا ہوا ہے۔ اب کرسی دینا جو ہے اس کو محاورہ بھی کہہ لیں آپ تو کوئی دو رائے نہیں ہوگا۔ کرسی دینا جس کے معنی آتے ہیں عمارت کو چبوترے پر تعمیر کرنا، یعنی ایک چبوترا بنایا جاتا ہے اور جو ہے اس پر عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ دیکھیے یہاں پر میں جو سمجھنے والے لفظ اس پر توجہ دیجیے آپ۔ 2 منزلہ کے برابر کرسی دے کر ایک پرشکوہ دیکھیے لفظ پر کے معنی آتے ہیں بھرا ہوا لبریز، لیکن یہاں پر میں پر کے ساتھ شکوہ بھی ہے جس کے معنی آتے ہیں عظیم الشان، عظمت والا۔ خوبصورت ہال صنوبر کی لکڑی سے بنایا گیا۔ اب صنوبر کی لکڑی کیا ہوتی ہے بھئی؟ تو صنوبر جو ہے ایک چلگوزے کا درخت ہوتا ہے، اس کی لکڑی سے یہ جو ہے خوبصورت ہال بنایا ہوا ہے۔ اس کے سامنے سیڑھیوں اور فواروں کے بعد وسیع و عریض یعنی کہ لمبا چوڑا صحن ہے، صحن کہتے ہیں آنگن کو، اور دائیں بائیں جانب کمروں کی ایک طویل قطار ہے۔ دائیں بائیں جانب کمروں کی ایک طویل یعنی کہ لمبی قطار ہے، لمبی لائن ہے۔ 6 نومبر کی صبح میزبانوں نے مہمان نوازی کرنے والے میزبان کی جمع ہو گئی، میزبانوں اردو جمع ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو نون ہے۔ یاد رکھیں جب کسی لفظ کے آخر میں واو نون اور یہ نون آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لفظ کی اردو جمع کی گئی ہے۔ 6 نومبر کی صبح میزبانوں نے شہر آفاق، دیکھیے صحیح لفظ ہو جائے گا شہر آفاق، یعنی مشہور جہاں، پورے جہاں میں مشہور، اور ایک معنی نکلتا ہے اس کا تمام عالم میں مشہور، یعنی کہ پورے کے پورے عالم میں مشہور، کل ملا کر یہ ہو گیا پوری دنیا میں مشہور۔ 6 نومبر کی صبح میزبانوں نے شہر آفاق دیوار چین، یعنی دیوار چین پوری دنیا میں جو جانی جاتی ہے، پوری دنیا میں مشہور دیوار چین کی سیر کا پروگرام رکھا تھا۔ پروگرام انگلش لفظ ہے، ٹھیک ہے، منصوبہ کہہ لیں آپ اس کو۔ سیر کہتے ہیں تفریح کو، ہوا خوری کو، ٹہلنا
اور چہل قدمی کرنا، یہ سب سحر کے معنی آتے ہیں۔ ایک سحر ہوتا ہے صبح، ایک سحر ہوتا ہے جادو، یہ سحر ہے جس کے معنی آتے ہیں چہل قدمی کرنا۔ بہرحال اس تاریخی یعنی کہ قدیم پرانی، اس تاریخی عجوبے کو، عجوبہ وہ چیز جو عجیب ہو، وہ چیز جو حیرت میں ڈال دے، وہ چیز جو حیرت انگیز کر دے، ٹھیک ہے۔ پچھلے باب میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے ساتھ ابھی بھی بتا رہا ہوں، کوئی دقت نہیں۔ چلے دیکھیں آپ، اس تاریخی عجوبے کو دیکھنے کا اشتیاق، اب دیکھیے لفظ آیا ہے اشتیاق، خواہش پیدا ہونا، یعنی کہ اس کو دیکھنے کی چاہت پیدا ہونا۔ اس عجوبے کو دیکھنے کا اشتیاق ہمیں بھی تھا۔ چنانچہ، اب چنانچہ کیا ہے؟ چنانچہ کے مختلف معنی نکلتے ہیں، اس طرح، جیسا کہ، اس طرح سے۔ چنانچہ صبح 8 بجے ہم اپنی رہائش گاہ، اب رہائش گاہ کے معنی آتے ہیں قیام گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، یعنی جہاں پر میں مصنف ٹھہرے تھے، جہاں مصنف رکے تھے وہاں۔ چنانچہ صبح 8 بجے ہم اپنی رہائش گاہ سے 3 کاروں میں روانہ ہوئے، 3 کاروں میں جو ہے وہ روانہ ہو گئے، کہاں کے لیے؟ دیوار چین کی سیر کرنے کے لیے۔ ارکان وفد، ارکان ہے رکن کی جمع، اور رکن کہتے ہیں سربراہ کو، کسی جماعت کا ممبر، ٹھیک ہو گیا۔ ارکان وفد، اب وفد ایک مختلف لفظ ہے یہاں پر میں، جس کے معنی آپ سمجھ لیں۔ تو دیکھیے وفد کے معنی آتے ہیں نمائندوں کی جماعت، یعنی کچھ لوگوں کی جماعت، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اس کے بعد دیکھیں ارکان وفد کے علاوہ، دیکھیے اب وہ جو لوگ سحر کے لیے جا رہے ہیں ان کے علاوہ، یہاں پر مراد ہے وہ جو سحر کے لیے لوگ گئے ہیں ان کے علاوہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے نائب سیکرٹری جنرل شیخ سلیمان اور انجمن کے بعض دوسرے حضرات بھی ہم سفر تھے۔ انجمن، یہاں پر میں انجمن کہا جا رہا ہے اسلامک ایسوسی ایشن کو، یعنی کہ اس کے دوسرے حضرات، اس کے دوسرے ممبران بھی ہم سفر تھے۔ اب لفظ آیا ہے ہم سفر، جس کے معنی آتے ہیں سفر کا ساتھی، رفیق سفر، اور رفیق راہ بھی اس کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ سفر کرنے والا، مختلف طرح سے جو ہے معنی اس کے نکلتے ہیں۔ ہم یہاں پر ملیں گے سفر کرنے والا، ٹھیک ہے، ساتھ سفر کرنے والے، تو یہاں پر رفیق سفر وغیرہ اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ سمجھ لیں اس کو، کل ملا کر ساتھ میں سفر کرنے والے، بعض کے معنی آتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ کل ملا کر جملہ ہوا کہ ارکان وفد کے علاوہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے نائب سیکرٹری جنرل شیخ سلیمان اور انجمن کے بعض دوسرے حضرات، حضرت کی جمع، ٹھیک ہے۔ اعزاز جو ہے یہ تعظیم میں استعمال ہوتا ہے، حضرات بھی ہم سفر تھے۔ بیجنگ یونیورسٹی میں اردو کے استاد مسٹر خوبین جو ایک چینی ہیں، دیکھیے بیجنگ یونیورسٹی میں اردو کے استاد مسٹر خوبین جو ایک چینی ہے، چین سے وابستہ منسلک، چین کے رہنے والے ہیں، چینی ہیں، لیکن اردو بڑی روانی سے بولتے ہیں۔ لیکن اردو کیسی بولتے ہیں؟ بالکل اسی طرح بولتے ہیں جیسے کہ اردو بولنے والے بولتے ہیں، روانی کے ساتھ۔ اور اردو ٹھیٹھ محاوروں اور ادبی اسالیب سے بھی حیرت ناک حد تک آگاہ ہے۔ دیکھیے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اردو ٹھیٹھ محاوروں، ٹھیٹھ خالص، ٹھیٹھ کے معنی آتے ہیں بھائی خالص، پیور، اردو ٹھیٹھ خالص، اور ٹھیٹھ کے ایک اور معنی آتے ہیں روزمرہ کی بولی یا زبان، ہم یہاں پر خالص لے لیتے ہیں اس کو۔ اردو کے ٹھیٹھ محاورے، اردو کے ٹھیٹھ محاوروں اور ادبی اسالیب، دیکھیے لفظ آیا ہے اسالیب، اسالیب جو ہے جمع ہے اسلوب کی، جس کے معنی آتے ہیں سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اردو کے ٹھیٹھ محاوروں اور ادبی اسالیب سے بھی حیرت ناک حد تک آگاہ ہیں، یعنی حیرت ناک حد تک کے روشناس ہے اردو کے اسالیب سے، ادبی اسالیب سے اور محاوروں سے، یعنی کہ اردو کا جو طریقہ ہے، طریقہ طرز ہے، ڈھنگ ہے، اس سے بھی جو ہے پوری طرح سے حیرت ناک، یعنی کہ اس طرح سے واقف ہے، اس طرح سے روشناس ہے جیسے کہ ایک اردو کا طالب علم، یعنی کہ جس کی مادری زبان اردو ہے، اس طرح سے جو ہے اردو سے واقفیت یہاں پر میں اردو کے استاد مسٹر خوبین کو ہے۔
इस पूरे सफ़र में हमारी तर्जुमानी के मानी आते हैं तर्जुमा करना, ठीक है, और एक दूसरा मानी निकलता है उसका नुमाइंदगी करना। इस पूरे सफ़र में हमारी तर्जुमानी और रहनुमाई रहबरी करना, राह दिखाना, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं राह दिखाना तो भटके हुए को राह नहीं दिखाना, जो है सफ़र करवाना। आज की समझने वाली लैंग्वेज में इसको आप समझ लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गाइड, तो उनके गाइड थे मास्टर खुबैन। इस पूरे सफ़र में हमारी तर्जुमानी और रहनुमाई के लिए हर वक्त साथ रहें, मास्टर खुबैन उनके हर वक्त साथ रहें। उन्होंने सफ़र के हर मरहले में हमें आराम पहुंचाने और हमारी ज़रूरियात पूरी करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। देखिए समझे, इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, घुमा हुआ जुमला है लेकिन मुश्किल नहीं है। लग तो रहा है ऐसे डिफ़िकल्ट है लेकिन है नहीं दरअसल। बहरहाल उन्होंने सफ़र के हर मरहले में, अब देखिए मरहले की जमा है। अब मरहला क्या होता है? तो मरहला होता है मंजिल, दर्जा, दिन भर का सफ़र, इस तरह जो है मुख्तलिफ उसके मानी निकलते हैं। उन्होंने सफ़र के हर मरहले में यानी कि जो सफ़र में मोड़ आए, मोड़ से मुराद हम यहाँ लेंगे दुश्वारियाँ जैसी सफ़र में आई, हर जगह उन्हें आराम पहुँचाया और हमारी ज़रूरियात, देखिए ज़रूरत की फ़ारसी जमा है ज़रूरियात, पूरी करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब यहाँ एक मुहावरा बनता है, एक मुहावरा यूँ बनता है कसर उठा रखना, लेकिन यहाँ पर मैं कसर उठा नहीं रखी। वैसे कसर उठा रखना के मायने देख लें आप पहले, कमी बाकी रखना, कसर उठा रखना यानी कमी बाकी रखना। अब यहाँ पर मैं कि कोई कसर नहीं उठा रखी यानी कोई कमी बाकी नहीं रखी, हर ज़रूरियात जो है उन्होंने पूरी की, मुसन्निफ़ और उनकी टीम की, उनके वफ़द की। दीवार चीन का जो हिस्सा उमूमन आम तौर पर सियाहत के लिए इस्तेमाल होता है वो दर्रा नानको कहलाता है। क्या कहलाता है? वो दर्रा नानको कहलाता है और बीजिंग से 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। बीजिंग से कितने किलोमीटर के फासले पर हैं? 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। बीजिंग के मज़ाफ़ात, अक्सर औक़ात आपने ये लफ्ज़ सुना होगा मज़ाफ़ात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सही इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है मुज़ाफ़ात, जिसके मानी आते हैं इर्द गिर्द, क़ुर्ब व जवार, ठीक हो गया। यानी कि हमारे शहर से लगकर, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, उससे लगकर जो दीगर इलाके हैं वो कहलाते हैं मुज़ाफ़ात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, मैं वहां पर बताने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। बहरहाल बीजिंग के मुज़ाफ़ात से बाहर निकलने के बाद ये रास्ता देखिए ज़्यादा के साथ तर लगाया यानी कि बहुत ज़्यादातर छोटी छोटी पहाड़ियों से गुज़रता है। अक्सर रास्ता यानी कि ज़्यादातर रास्ता 50 किलोमीटर का जो ये फासला है इसमें ज़्यादातर छोटी छोटी पहाड़ियों से गुज़रता है। दीवार चीन को चीनी ज़बान में चिंग चीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिंग चीना। ये दुनिया की कदीम तरीन दीवार है। ये दुनिया की दीवारों में से सबसे कदीम यानी कि बहुत पुरानी दीवार है। देखिए लफ्ज़ तरीन इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर मैं कदीम तो है, कदीम के माने आते हैं पुराना, लेकिन कदीम तरीन है यानी पुरानों में से भी पुरानी दीवार है। और तवील तरीन है यानी कि दुनिया में और दीवारें होंगी लेकिन इस जैसी लंबी दीवार नहीं है। ये सब लंबी दीवारों में सबसे ज़्यादा लंबी है। तवील तरीन फसील के माने आते हैं दीवार। उसकी तामीर का आगाज़ अहद क़ब्ल मसीह में हुआ था। इसकी तामीर का आगाज़ कब हुआ था? आगाज़ शुरुआत कब हुई थी? अहद क़ब्ल मसीह के अहद में। उस वक्त चीन में मुख्तलिफ़ बादशाहों ने छोटी छोटी रियासतें कायम कर रखी थी। उस वक्त जो है चीन में मुख्तलिफ़ बादशाहों ने छोटी छोटी रियासतें कायम कर रखी थी। उनके दरमियान जंग व पैकार का सिलसिला भी जारी रहता था। उन छोटी छोटी रियासतों में क्या होता था? जंग व पैकार का सिलसिला भी
جاری رہتا تھا، یعنی آپس میں وہ لوگ جنگیں لڑا کرتے تھے۔ چنانچہ دیکھیے اب لفظ آیا ہے اور یہاں پر میں چنانچہ، اس لیے چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے، سربراہ کیا ہوتا ہے؟ سربراہ اس کا مکھیا ہے نا، اس کا مین، سربراہ منظم کرنے والا یعنی کہ منتظم یعنی کہ محتمم، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔ چنانچہ ریاست کے سربراہوں، دیکھیے اردو جمع واو نون آیا ہے، سربراہ کو واو نون لگا کر سربراہوں کر دیا گیا ہے، سربراہ کی اردو جمع کی گئی ہے یہاں پر میں۔ چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقے کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کی۔ یہ فصیلیں کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھیں جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئیں۔ 246 قبل مسیح میں چن شی ہانگ تی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحاد قائم کیا۔ اتحاد دو یا دو سے زیادہ کا ایک ہو جانا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ساری ریاستوں کو ایک کر دیا۔ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا، دیکھیے کب پورا ملک ایک ہو گیا تھا، کس زمانے میں؟ لفظ آیا ہے چونکہ اس لیے اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا۔ کب ایک ہو گیا تھا؟ ابھی میں نے کہا ہے آپ سے، بتاؤ کب ہو گیا تھا؟ 246 قبل مسیح میں چن شی ہانگ تی کے زمانے میں، ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا، اس لیے 228 قبل مسیح میں اس نے ان متفرق فصیلوں کو باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی جس کی تکمیل میں سال لگے۔ واپس سے سمجھے جملہ، اس نے ان متفرق کے معنی آتے ہیں الگ الگ، مختلف، کئی، اس طرح کے اس کے معنی نکلتے ہیں۔ کل ملا کر یہ ہوا کہ اس نے ان متفرق فصیلوں کو یعنی الگ الگ فصیلوں کو باہم یعنی ایک دوسرے سے ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی جس کی تکمیل، تعمیر کرنا، بنانا، تکمیل پورا کرنا، جس کی تکمیل میں سال لگے، یعنی کہ مدتوں لگی اور بہت عرصہ لگا، یعنی کہ بہت زیادہ وقت لگا، ایسا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مکمل ہونے کے بعد یہ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی۔ دیکھیے اس کو سال کا جو ہے عرصہ تو لگا، مدت تو لگی، لیکن یہ ہوا کہ مکمل ہونے کے بعد یہ فصیل یعنی کہ دیوار کتنی لمبی ہو گئی؟ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی، یعنی کہ 6259 کلومیٹر لمبی دیوار بن گئی۔ دیوار چین سے واپسی پر میزبان ہمیں بیجنگ کی ایک اور تاریخی جگہ لے گئے۔ یہ علاقہ منگ مقبرے کہلاتا ہے، جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے وہ مقبرے ہیں جو بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروا لیے تھے۔ دیکھیے مصنف جہاں دیوار چین کے بعد جب دوسری جگہ جو گئے سیر کرنے کے لیے، وہ بھی تاریخی جگہ ہے جس کا نام ہے، وہ جو علاقہ ہے اس کا نام ہے منگ مقبرے کہلاتا ہے، وہ جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے لیے مقبرے ہیں، ٹھیک ہے؟ 12 بادشاہ تھے، جو 12 بادشاہ تھے منگ خاندان کے، انہوں نے اپنے لیے وہاں پر میں 12 مقبرے بنائے تھے جو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے بنوا لیے تھے، یعنی تعمیر کروا لیے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں کو یہ خبط تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں۔ دیکھیے اس دور کے بادشاہوں کو یہ خبط تھا، خبط دیوانگی، جنون تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں اور ان کی مال و دولت اور حشم و خدم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے میں جائیں، ٹھیک ہے؟ کیسا تھا
کہ اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کو یہ خبط تھا، یہ دیوانگی تھی، یہ جنون تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں، اور ان کی مال و دولت اور حشم و خدم. اب حشم و خدم کے معنی آتے ہیں نوکر چاکر ملازمان. اب دیکھیے حشم الگ ہے، حشم جس کے معنی آتے ہیں نوکر چاکر، اور خدم جو ہے جمع ہے خادم کی، خادم بولے تو ملازم. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کو یہ خبط تھا، یہ دیوانگی تھی، یہ پاگل پن ان کے اوپر میں جو ہے سوار تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ رہیں اور ان کا جو مال و دولت ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے مقبرے میں جائے. مقبرہ ہوتا ہے بھئی قبر. مقبرہ کیا ہوتا ہے؟ قبر ہوتا ہے مقبرہ. اور مقبرہ کہتے ہیں وہ عمارت جو قبر پر بنائی جائیں. اس طرح سے مختلف جو ہے معنی مقبرے کے نکلتے ہیں. بہرحال ہم چلتے ہیں ہماری موضوع کی طرف. اس خبط کے نتیجے میں بادشاہی خاندانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام، دیکھیے ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام یعنی جسے محبت کرتے تھے، اور کنیزیں بھی مقبرے میں دفن کر دی جاتی تھیں. توبہ کرنے والی بات ہے کہ ان کو یہ خبط تھا، یہ پاگل پن ان پر سوار تھا، یہ دیوانگی تھی کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام اور کنیزیں بھی جو ہے ان کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھی. بعد میں یہ انسانیت سوز، دیکھیے سوز، انسانیت کے بعد لفظ سوز آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں درد، یعنی انسانیت کو درد دینے والا. بعد میں یہ انسانیت سوز طریقہ یعنی انسانیت کو درد دینے والا طریقہ تو ختم ہوا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ڈھیروں سونا چاندی، جواہر، صحیح لفظ ہوتا ہے جواہر، جوہر کی جمع، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں رکھ دی جاتی تھیں. ایک تابوت، دیکھیے لفظ تابوت، تابوت کے معنی آتے ہیں وہ صندوق جس میں مردے کی نعش رکھتے ہیں، مردے کی نعش رکھتے ہیں. ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو دسیوں مراد کئی تابوت ان اشیاء کے ہوتے جو مذکورہ پالا جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، مثلا سونا چاندی، جواہر، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ ہوتے. ایک تابوت بادشاہ کی نعش کا ہوتا تو کئی تابوت ان چیزوں کے، دسیوں یعنی کہ کئی تابوت ان چیزوں کے ہوتے. اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے ہیں. دیکھیے اس کے علاوہ کیا ہوتا کہ بھئی اعلیٰ درجے کا فرنیچر زندوں کو میسر نہیں ہے، وہاں پر میں مردوں کے لیے رکھا جاتا تھا. توبہ کرنے والی بات ہے. بہرحال یہ تو سبق ہے، ہم نے پڑھنا ہے بس اس کو. اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے تھے. گویا جیسے بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلے گی. بلکہ کیسے ہوتا تھا دیکھیے کہ گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلے گی. زمین کے اوپر تو اب تک چلایا اس نے جب تک کہ حیات تھا، زندہ تھا. مرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی بادشاہت کہاں چلائے گا؟ زیر زمین، زمین کے نیچے چلے گی. ہم 7 نومبر کو نکلے تو آسمان پر ابر تھا. ہم 7 نومبر کو نکلے تو آسمان پر ابر تھا اور ہلکی ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کے سبب، ہلکی ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے، سبب یعنی کہ وجہ، درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب پہنچا ہوا تھا. درجہ حرارت کیا تھا؟ نقطہ انجماد یعنی کہ جمنے کے قریب پہنچا ہوا تھا. نقطہ انجماد کہتے ہیں جم جانا، کسی چیز کا جم جانا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ پانی کا نقطہ انجماد ہوتا ہے 0 ڈگری سیلسیس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح سے یعنی درجہ حرارت کیا ہو گیا تھا؟ بہت ہی زیادہ ڈکریز ہو گیا تھا، گر گیا تھا، کم ہو گیا تھا اور نقطہ انجماد کے قریب پہنچا ہوا تھا. بہرحال وقت کا تقاضا، آج بھی کافی وقت ہو گیا ہے. اب مجھ کو دیجیے آپ اجازت، پھر ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.